روزہ کیا ہے اور کیسے یہ اسلام کے 5 فرضوں میں شامل ہو گیا؟ نمسکار ساتھیو دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ روزے کی شروعات کیسے ہوئی، کیا ہے روزے کا اتہاس اور سب سے پہلا روزہ کس نے رکھا تھا۔ مکہ یا مدینے میں اسلام دھرم کے پرچار سے پہلے ہی روزہ رکھنے کی پرمپرا تھی، لیکن شروعات میں آج کی طرح روزہ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں روزہ رکھنے کے باوجود شروعاتی دور میں ان کے ساتھیوں یا سمرتھکوں کے لیے 30 روزے رکھنے کا معاملہ انیواریہ نہیں تھا۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے یعنی کہ مکہ سے مدینہ جانے کے 622 عیسوی کے دوسرے سال یعنی کہ 624 عیسوی میں اسلام میں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کو فرض اتوا انیواریہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی پوری دنیا میں بنا کسی بدلاؤ کے روزہ رکھا جاتا ہے۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ رمضان صرف مسلمانوں میں ہی رکھے جاتے ہوں۔ رمضان جیسا نہیں ہونے کے باوجود بھی یہودیوں اور انیہ جاتیہ لوگوں کے بیچ پورے دن کا کھان پان نہیں ہوتا، وہ بھی ایک طریقے کا روزہ ہی رکھتے ہیں۔ لیکن روزہ اسلام کے 5 پرمکھ استمبوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ 5 استمبھ کون کون سے ہیں۔ دوستو، جب تک کوئی مسلمان ان 5 استمبھوں کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک اس پر میں آستھا رکھنا، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے روزہ اور 5واں ہے حج۔ حج ہر کسی پر فرض نہیں ہے، حج اسی شخص پہ فرض ہے جو کہ اس قابل ہو کہ وہ اس یاترا کا خرچ اٹھا سکے۔ جس سال روزہ فرض ہوا تھا اس کے 2 سال پہلے 622 میں اسلام کے نبی مکہ سے صحابیوں کو لے کر مدینہ چلے گئے تھے۔ اسلام میں اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کی تاریخ سے ہی مسلمانوں کے ورث کی گنتی ہوتی ہے۔ اسلامی وشیشجوں کا کہنا ہے کہ ہجری 3 ورष کے دوران رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کو مسلمانوں کے دھارمک گرنتھ قرآن کے ذریعے فرض یا انیواریہ کیا گیا تھا۔ کیا مکہ مدینے میں پہلے سے ہی روزہ رکھا جاتا تھا؟ ڈھاکہ وشو ودیالیہ میں اسلامی شکشا وبھاگ کے ادھیاپک ڈاکٹر شمس العالم نے بتایا کہ قرآن کی جس آیت کے ذریعے روزے کو فرض کیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ پہلے کی جاتی سموہ پر بھی روزہ فرض تھا۔ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وبھن جاتیوں میں پہلے سے ہی روزہ رکھنے کا پرچلن تھا، حالانکہ شاید اس کا شروع الگ تھا۔ مثلاً یہودی اب بھی روزہ رکھتے ہیں، کئی انیہ جاتیوں میں بھی ایسی پرمپرائیں ہیں۔ اس سمے مکہ یا مدینہ میں رہنے والے کچھ خاص تاریخوں پر ہی روزہ رکھتے تھے۔ کئی لوگ عاشورہ یعنی کہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ ڈھاکہ وشو ودیالیہ میں اسلامی اتہاس اور سنسکرتی وگیان کے ادھیاپک ڈاکٹر عطاء الرحمن میاں جی کہتے ہیں، انیہ پیغمبروں کے لیے روزہ فرض تھا، لیکن وہ 1 مہینے تک چلنے والا نہیں بلکہ آنشک ہوا کرتا تھا۔ اسلام کے نبی بھی مکہ میں رہنے کے دوران مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے۔ یہ سال میں 36 دن ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہلے سے ہی روزہ رکھنے کی پرمپرا تھی۔ اسلامی اتہاس کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آدم کے سمے مہینے میں 3 دن اور نبی داؤد کے سمے 1 دن کے انترال پر روزہ رکھا جاتا تھا۔ نبی موسیٰ نے شروعات میں طورا کی پہاڑی پر 30 دن روزہ رکھا تھا، بعد میں اور 10 دن جوڑ کر انہوں نے لگاتار 40 دن روزہ رکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برس 622 میں مکہ سے مدینہ جا کر ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کے لوگوں کو عاشورہ یعنی کہ محرم مہینے کی 10ویں تاریخ کے دن روزہ رکھتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی اسی طرح روزہ رکھنے لگے تھے۔
इस्लामिक फाउंडेशन के उप निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अबू साले पटवारी ने कहा कि पहले के नबियों पर 30 रोजे फर्ज नहीं थे। किसी नबी पर आशूरा का रोजा रखना फर्ज था तो किसी पर चांद की 13, 14 और 15 तारीख को रोजा रखना फर्ज था। उनका कहना था कि ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहने के दौरान फर्ज रोजा रखा करते थे। अब बात करते हैं रोजे और मूसा का क्या नाता है। मदीना में हिजरत करने के बाद उन्होंने जब देखा कि मदीने के लोग आशूरा की तारीख पर रोजा रखते हैं तो सवाल किया कि तुम लोग रोजा क्यों रखते हो। उन लोगों ने जवाब दिया था कि इसी दिन अल्लाह ने मूसा को फिरौन के चुंगल से मुक्ति दिलाई थी, इसी वजह से हम रोजा रखते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मूसा के लिए होने की स्थिति में तो मैं तुम लोगों से ज्यादा हकदार हूँ। तब उन्होंने भी रोजा रखा और अपने साथियों से भी रखने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल अगर जीवित रहा तो मैं 2 दिन रोजा रखूंगा। डॉक्टर पटवारी बताते हैं कि वो नफिल रोजे के तौर पर यानी कि अपनी मर्जी से चांद की 13, 14 और 15 तारीख को पहले से ही रोजा रखते थे। इस्लाम धर्म के विशेषज्ञों का कहना है कि नबी आदम के समय से महीने के 3 दिनों का रोजा रखा जाता था। नबी मूसा के दौर में आशूरा का रोजा रखा जाता था। अरब देशों में इन 2 तारीखों पर रोजा रखने का खूब चलन था, लेकिन इस्लाम के नबी हजरत मोहम्मद के समय ही 30 दिनों के रोजे को फर्ज किया गया था। डॉक्टर मोहम्मद अबू सालेह पटवारी कहते हैं कि इस्लाम के नबी इन 2 दिनों के रोजे को नफिल के तौर पर यानी कि अपनी मर्जी से रखते थे। उन्होंने हिजरी वर्ष से पहले फर्ज के तौर पर कोई रोजा नहीं रखा था। साल 624 में कुरान की आयत के जरिए मुसलमानों के लिए रोजा फर्ज किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी विशेष घटना या परिस्थिति की वजह से रोजे को अनिवार्य नहीं किया गया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।